محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، 27ویں پارے کی آیت، رکو 11 آیت 3۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ کس کو؟ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دل میں عشق مصطفیٰ ہے، ہاتھ میں قرآن ہے۔ دل میں عشق مصطفیٰ ہے، ہاتھ میں قرآن ہے۔ ہم مسلمانوں کی دنیا میں یہی پہچان ہے، ہم مسلمانوں کی دنیا میں یہی پہچان ہے۔ کلمہ طیب پڑھایا، خلد کے قابل کیا۔ کلمہ طیب پڑھایا، خلد کے قابل کیا۔ ذات پاک مصطفیٰ کا احسان ہی احسان ہے، ذات پاک مصطفیٰ کا احسان ہی احسان ہے۔ سر وہی سر ہے کہ جس سر میں ہو حب نبی، یعنی سر وہی سر ہے کہ جس سر میں ہو حب نبی۔ دل وہی دل ہے کہ جس میں آپ کا ارمان ہے۔ پوچھی صدیقہ سے سیرت مصطفیٰ کی تو کہا، پوچھی صدیقہ سے سیرت مصطفیٰ کی تو کہا۔ سیرت سرکار بتا تو یہی قرآن ہے، سیرت سرکار بتا تو یہی قرآن ہے۔ محترم ناظرین حضرات، جب اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان کو نازل فرمایا تو کافروں نے کہا رحمان کیا ہے؟ اے اللہ رحمان کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان نازل فرمائی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، پارہ 27 رکو 11 آیت 3۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، جس نے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، ما کان و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ اے لوگو، جس کا تم انکار کرتے ہو وہی رحمان ہے۔ اللہ نے کافروں سے کہا اے لوگو، جس کا تم انکار کرتے ہو وہی رحمان ہے۔ حضرات محترم، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ یہ پارہ 1 رکو 3 آیت 26۔ اللہ بہت سے لوگوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس قرآن سے انہیں گمراہ کرتا جو بے حکم ہے۔ حضرات محترم، جن لوگوں کے سینے میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی وہ ہدایت پائیں گے، یعنی جو قرآن جن کے سینے میں دین ہوگی، جن کے سینے میں محبت رسول ہوگی وہ ہدایت پائیں گے، اور جن لوگوں کے سینے میں محبت رسول اور قرآن کی عظمت سے خالی ہوں گے، خدا کی قسم وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح جن لوگوں نے قرآن پڑھ کر عمل نہیں کیا اور قرآن بالائے طاق رکھ دیا، آج کل تو یہی ہوتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں، مدرسے کے وقت پڑھتے ہیں، مدرسے کے بعد قرآن کھول دیتے ہیں، کبھی کھول کے دیکھتے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ پریشان حال ہیں۔ قرآن کو روزانہ پڑھنا چاہیے۔ قرآن روزانہ پڑھنے والی کتاب ہے، سوتے بیٹھتے اٹھتے پھرتے ہمیشہ پڑھنے والی کتاب ہے۔ تھوڑا ہی پڑھیے، پڑھتے رہیے۔ اسی طرح جن لوگوں نے قرآن پڑھ کر عمل نہیں کیا اور قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا اور فرمان مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتناب کیا وہ گمراہی کے غار میں گر گئے۔ حضرات محترم، غور فرمائے، قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے، قرآن شریف عظمت والی کتاب ہے، قرآن شریف بابرکت کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری لے لی۔ قرآن مجید ایک ایسی بے مثال کتاب ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ قرآن مجید کی فضیلت و عظمت بیان کرنا زبان و قلم سے باہر ہے۔ یہ وہ مقدس قرآن کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ساری دنیا مل کر، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تو ایک آیت بھی اس کے مثل نہیں بنا سکتی۔ یا نبی آپ کا فرمان بڑا پیارا ہے، یا نبی آپ کا فرمان بڑا پیارا ہے، جو فدا اس پہ کرے جان بڑا پیارا ہے۔ ویسے تو چار کتابیں ہیں مقدس، لیکن ان کتابوں میں قرآن بڑا پیارا ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی اس بات فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون وما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں کرتے۔ اگر آپ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہو تو قرآن مقدس کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کیجیے۔ اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو قرآن اور اس کے بتائے ہوئے احکام پر چلیے، اور قرآن کریم کا حکم مانیے۔ قرآن کریم، قرآن مقدس جس کام کو کرنے سے منع کرے اس کے قریب مت جائیے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت ابو شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ قرآن مقدس، بے شک یہ قرآن مقدس کتاب ہے، اس کا ایک تعلق خداوند قدوس سے ہے، اس کا کلام ہے کہ اس کا کلام ہے، اور دوسرا تعلق تم سے ہے کہ تمہارے لیے ہدایت ہے، لہذا اس کو مضبوطی سے تھام لو، کبھی ہلاک نہیں ہوگے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑیں۔ اگر آپ اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو کبھی انشاءاللہ گمراہ، کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب مسلمانوں کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک ہم سب مسلمانوں کو قرآن پاک ہمیشہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔